الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے وہ خاموشی کی فضیلت پر رکھا گیا ہے۔ پچھلے کئی روز سے یہی عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافق جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، وہ جب زبان کھولتا ہے بےہودہ باتیں کرتا ہے، بے فضول باتیں کرتا ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے کی گفتگو کرتا ہے، جو منافق ہوتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ ہر وقت اپنے زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو آج ہمیں اپنے آپ پر غور کرنا ہے، اپنے آپ کی فکر مند ہونا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شامل ہیں۔ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہ کام کی کرتے یا فضول کرتے ہیں؟ اپنے گفتگو پر اپنی گرفت ہے یا نہیں، ہمیں یہ غور کرنا ہے۔ ہم کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گئے جب زبان کھولتے ہیں تو بے فضول باتیں کرتے ہیں؟ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو جو صحیفے دیے گئے تھے اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اس میں یہ لکھا ہوا تھا جو عقل مند آدمی ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے وہ اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے گفتگو پر اپنی گرفت رکھتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ کام کی ہوتی ہے، جو بات کرتا ہے وہ حکمت کی ہوتی ہے، وہ سمجھ جائیے عقل مند آدمی ہے۔ اور وہ بے وقوف آدمی ہے جو زبان کھولتا ہے تو بے فضول باتیں کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، لوگوں کے برائیاں بیان کرتا ہے، وہ بے وقوف آدمی ہے۔ ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ گھنٹے نکال دے رہے ہیں جھوٹ سنتے ہوئے، گھنٹے نکال دے رہے ہیں جھوٹ بولتے ہوئے، اور گھنٹے نکال دے رہے ہیں بے فضول باتیں کرتے ہوئے۔ نہ اس سے دنیا کا کوئی فائدہ ہے، نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ بندہ مومن کی فکر یہی ہوتی ہے کہ میری گفتگو سے اللہ راضی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، میں جو بات کر رہا ہوں اس سے اللہ تعالیٰ کے بندے خوش ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، یہ فکر میں رہتا ہے۔ اور آج ہم ایسی گفتگو کرتے ہیں، نہ کوئی کام کی ہوتی ہے نہ کاج کی ہوتی ہے، اور آگے والے کا دل چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ زبان کھولتے ہیں تو جس پر احسان کرتے ہیں اس کے اوپر نہ جانے کتنے ظلم کر دیتے ہیں، اس کو روحانی اذیت دیتے ہیں ہم اپنی گفتگو سے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہم اپنے کیسی زندگی گزارے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بندہ قیامت کی فکر میں رہتا ہے، جو آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اس کی زبان سے بے فضول باتیں نہیں نکلتی ہیں۔ جو موت کی فکر میں رہتا ہے، آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے کی فکر میں رہتا ہے، وہ کبھی اپنی زبان سے بے فضول کلام نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے کل میں قیامت میں رب کے سامنے ٹھہرنے والا ہوں، اور میرا رب ہر چیز کا حساب پوچھنے والا ہے۔ وہ کل پوچھے گا، بتا بندے تم نے اپنی زبان کا کیسے استعمال کیا، کیا کہیں گے؟ اے مالک، کئی گھنٹے کئی سال تو بے فضول باتیں کرتے ہوئے نکال دیے۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی گفتگو کیسے کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو کلام ہے بغیر ذکر کے ہے، اللہ کے بغیر ذکر کے، وہ فضول ہے بولتا ہے۔ جو تم بات کرو گے اگر اس میں اللہ کی ذکر نہیں، اللہ کی یاد نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ اور جو خاموشی ہے اس میں فکر آخرت نہیں ہے تو وہ غفلت ہے بولتا ہے۔ جو بات کرو، جو کلام کرو، جو گفتگو کرو، اس میں اللہ کی ذکر، اللہ کا فکر ہونا چاہیے۔ اور جب خاموش ہو جائے تو اس میں آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خاموش بیٹھ جائے، نہ آخرت کی فکر نہیں ہے، یہ غفلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا ایک لمحے کا غور و فکر جو تمہیں اپنی زندگی بدلنے پر مجبور کر دے، جو اپنی زندگی بدلنے میں کامیاب کر دے، وہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔
ایک لمحے میں غور و فکر کرے کہ میں اپنی زندگی کیسے گزار رہا ہوں، اللہ اور رسول کو راضی کرتے ہوئے گزار رہا ہوں یا ناراض کرتے ہوئے گزار رہا ہوں۔ ایک لمحہ اگر سوچ لیا بندہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ہمیں خاموشی فکر آخرت میں ہونی چاہیے، خاموشی اللہ کی خوش ندی کے لیے ہونا چاہیے، خاموشی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ خاموش ایسا نہ ہو جائے نہ آخرت کی فکر ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ بندہ ایک ایسی کلام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو جاتا ہے اور اس پہ اس کو خود اندازہ نہیں ہوتا میں نے کیا کہہ دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے کئی درجات بلند فرما دیتا ہے۔ کوئی ایسا بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایسا کلام کہہ دیتا ہے اپنی زبان سے جو اللہ کو خوش کر دیتا ہے اور بندے کو خود معلوم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے۔ اور ایک بندہ ہوتا ہے ایسا کلام کر دیتا ہے، ایسی گفتگو کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جہنم میں نیچے درجے میں پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ زبان جہاں خیر بھی ہے وہاں شر بھی ہے، جسے صحیح استعمال کر لے تو ہمارے لیے خیر ہے، اگر صحیح استعمال نہیں ہو تو شر ہے ہمارے لیے۔ یہ زبان یہ اتنی بڑی آفت ہے، اگر اسے صحیح استعمال نہیں کرو گے تو ایمان بچنے کی امکان کم ہو جاتے ہیں۔ انسان نہ جانے آج گانے گنگنا رہا ہے، کتنے گانے ہیں جس میں کفریات کلمات ہیں، جب بندہ زبان سے ادا کرتا ہے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا ہے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔